ظہور کی تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات سورہ مبارکۃ الفاتح۔ بلند تر صلوات عشرہ مجالس 2026 کی نویں مجلس سے ہم اور آپ مولا حسین علیہ السلام کی محبت کو دل میں رکھتے ہوئے فرش عزا پر تشریف لائے ہیں، اور ذکر محمد و آل محمد کسی کے نہ آنے سے تب بھی نہیں رکتا، کسی کے آ جانے سے تب بھی نہیں رکتا۔ کوئی علی کو مان لے علی تب بھی علی ہے، کوئی علی کو نہ مانے علی تب بھی علی ہے۔ ساری دنیا علی کو چھوڑ دے علی کا جاتا کچھ نہیں، اور جس کو علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں۔ اور حسین کا ایک بیٹا جو اپنے دادا کی طرح سخی بھی ہے، جو اپنے دادا کی طرح کریم بھی ہے، نام علی مگر مصطفیٰ کی صورت رکھتا ہے اور مصطفیٰ کی سیرت رکھتا ہے۔ جناب علی اکبر کی عظمتوں پر بلند تر صلوات۔ امام حسین علیہ السلام کا جب ان کے نانا اس دنیا سے رخصت ہو گئے، نانا کی شہادت کے بعد حسین ابن علی کو جناب سیدہ فرماتی ہے کہ میرا حسین چھوٹا تھا، نانا سے حسین کا دل اتنا جڑا ہوا تھا کہ اکثر حسین نانا کو یاد کر کے اتنا روتا تھا۔ جناب سیدہ فرما رہی ہے میرے بابا کو حسین یاد کر کے اتنا روتا تھا کہ مجھ سے سنبھلتا نہیں تھا۔ یعنی ماں کی وہ واحد گود ہے کہ کوئی اگر بچہ کسی کی گود میں نہ سنبھلتا ہو، ماں کی گود میں آئے تو وہ بچہ چپ ہو جاتا ہے۔ ماں کی گود کی نرمی، ماں کی گود کا احساس بچے کو اپنائیت کا احساس دلاتی ہے۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں حسین میری گود میں آنے کے باوجود بھی سنبھلتے نہیں تھے، بس ایک ضد کرتے تھے کہ نانا کے پاس آنا، نانا کے پاس۔ وہ جناب سیدہ کہ جن کو یتیمی کا پرسہ کسی نے نہ دیا، جو چھپ چھپ کر رات کی پہر میں روتی تھی، مدینے والے تب بھی شکایت کرتے تھے کہ اے علی فاطمہ سے کہو کہ ہر وقت یہ رونا نہ ڈالا کرے۔ امیر المؤمنین فرماتے تھے کہ جناب سیدہ کوئی بلند آواز سے گریہ نہیں کرتی، جن کی بہنیں باپ کے آگے پردہ کرتی ہوں تو جناب سیدہ کی آواز کوئی اتنی بلند نہیں تھی کہ وہ باہر چلی جاتی۔ مدینے والے شکایت کرتے ہیں اے امیر المؤمنین جب سیدہ روتی ہیں، ان کے آنسو زمین پر گرتے ہیں تو مدینے کی زمین پہ زلزلہ آ جاتا ہے، جس کی شدت کی وجہ سے ہم سکون سے رہ نہیں پاتے۔ تو آپ فاطمہ زہرا سے کہیے کہ وہ اپنے رونے کا ایک وقت بنا لے، یا وہ دن میں رویا کرے یا وہ رات میں رویا کرے۔ پھر جناب سیدہ کو جب امام المتقین نے بیان فرمایا کہ جناب سیدہ نے فرمایا والد دروازے پر کون ہے؟ فرماتی ہے فاطمہ مدینے والے اب آپ کو رونے بھی نہیں دیں گے۔ تو جناب سیدہ افسردہ کہ اے ابوالحسن کیا میں اتنا کوئی بلند روتی ہوں؟ جو مدینے والوں کو اعتراض ہے حسین کی ماں کے گریہ پر، تو مولا نے اپنی زوجہ کی محبت میں ان کو ایک بیت الحزن تیار کر کے دیا کہ بی بی مدینہ سے دور جاتی تھی۔ اس بیت الحزن وہ جگہ کس کی ہے؟ وہ جگہ ہے مولا وہاں پر کام کرتے تھے، یہودی کا باغ تھا، مولا وہاں پر ڈیوٹی دیتے تھے، اور وہ یہودی کے باغ میں کام کرنے کے عوض مولا نے اسے کہا کہ مجھے اجرت کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس اتنا موقع دے دو کہ اس مقام پر میں ایک چھوٹا سا مٹی گارے سے حسن بنا دوں، ایک گھر بنا دوں تاکہ میری زوجہ وہاں پر گریہ فرمائے گا۔ یعنی اہل بیت کی مظلومیت کہ جناب سیدہ کے بابا کو شہید کیا، ان کے جو بابا کا نماز جنازہ نہ ہوا، اور اصحاب جو تھے وہ کرسی کے چکر میں ایک دوسرے سے لڑتے رہے، علی تنہا تھے کہ رسول خدا کو نماز جنازہ پڑھایا، غسل و کفن دیا اور تدفین کیا۔
بات کیا کرنا چاہتی ہوں، آقا کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد حسین مولا سنبھلتے نہیں تھے کہ نانا کے پاس جانا ہے۔ جناب سیدہ فرماتی ہے کہ میں حسین کو اپنے بابا کے روضے پر لے کر جاتی تھی اور حسین تڑپ تڑپ کر گریا کرتا تھا کہ نانا کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ دیکھو کہ حسین آپ کو منانے کے لیے آیا ہے، میرے ساتھ اٹھیں، میرے ساتھ گھر چلیں، مجھے آپ کی محبت اور شفقت چاہیے۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ حسین کا جینا رسول خدا کے بنا دشوار تھا۔ حسین نماز شب میں ایک دعا مانگتے تھے، پروردگار جب سے تیرا رسول اس دنیا سے رخصت ہو گیا حسین کے دل کو قرار نہیں ہے، تجھ سے دعا کر رہا ہوں اے بار الہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما جو ہم شکل نبی ہو، جو ہم کردار گفتار نبی مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پروردگار نے دعا مستجاب کی، حسین کو 11 شعبان کو ایک ایسا نور خدا نے عطا فرمایا جو شکل میں بھی مصطفیٰ تھا، جو صورت میں بھی مصطفیٰ تھا، جو کردار میں بھی مصطفیٰ تھا، جس کی عطا مصطفیٰ جیسی، جس کا کرم مصطفیٰ جیسا، جو نجات کا پیکر سرور کائنات کی طرح کہ حسین کی آنکھیں دیکھ کر ٹھنڈی ہو جاتی۔ جب علی اکبر کو حسین آغوش میں بلند کرتے تو کہتے تھے زینب دیکھو یہ میرے نانا کا بچپن نہیں لگتا، ہو بہو میرے نانا کی مثل لگتا ہے نا یہ میرا علی اکبر۔ اب جملہ سماعت کیجئے کہ بن کے مہتاب چمکتا ہوا تارا آنا، بن کے مہتاب چمکتا ہوا تارا آنا، جیسے قرآن میں قرآن کا پارا آنا، بن کے مہتاب چمکتا ہوا تارا آنا، جیسے قرآن میں قرآن کا پارا آنا۔ اور مرضی شبیر کی تھی ورنہ بہت مشکل تھا، مرضی شبیر کی تھی ورنہ بہت مشکل تھا، شکل اکبر میں محمد کا دوبارہ بلند کر تلوار لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رعية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إلا سماء ذات أبراج ولا ليل تاج ولا بحر ساج ولا عرض ذات محاد ولا خلق ذو اعتماد الصلاة والسلام وتحية والإكرام على نبي رحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنتزل العباد من الحلقة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق
بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اخرجوا من دیارہم بغیر الحق الا ان یقولوا ربنا اللہ. صلوات پڑھیں گے محمد محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. لامحدود حمد و ستائش ہے اس خداوند متعال کی ذات اقدس کے لیے کہ جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، جو کرم کرنے والی ذات ہے، جو پیدا کرنے والی ذات ہے، جو بنانے والی ذات ہے، جو المصور ہے، جو شکل دینے والی ذات ہے، جو تو تمام کائنات کو اپنے دسترست میں رکھے ہوئے ہے. امام حسین علیہ السلام امام نے قول فرمایا کہ اے پروردگار، کتنی اچھی حمد مولا کی، اگر ہم سمجھ جائیں تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں. مظلوم کربلا فرماتے اے پروردگار، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں امام کہ میں مثال کے طور پر ایک مثال بیان کر دوں کہ اگر کوئی امیر ہے، بادشاہی رکھتا ہے، سلطنت ہے، اس کے پاس غلام ہے، نوکر چاکر ہیں، خدمتیں کروا رہا ہے، بہت سے باغات ہیں اس کے پاس، سیر و تفریح میں جانے کے لیے بہت سے سپاہی ہیں اس کے پاس، خدمت گزار ہیں اس کے پاس، مال و زر ہے، اسباب ہے، کسی چیز کی کوئی کمی اور تنگی نہیں ہے، مگر اگر اس کے دل میں حب پروردگار نہیں، وہ خدا کی حمد و ستائش نہیں کرتا، وہ خدا کے ذکر سے غافل ہے، تو اس کے پاس نہ وہ پھر دنیا ہے نہ آخرت ہے. پھر جو اس کا مال و اسباب ہے یہ سب ختم ہو جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ. جو باقی رہنے والی چیز ہے جو اس کے ساتھ قبر میں جائے گی وہ ہے ذکر پروردگار. اب اس کے پاس وہی نہیں ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر دوسری مثال لے لیجئے، اگر ایک شخص ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تنگ دست ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، فقر و فاقہ میں مبتلا ہے، غربت کی سی زندگی کو جی رہا ہے، اور اگر اس جھوپڑی میں کوئی سہولیات اس کے پاس نہیں ہے مگر سجدے کا نشان اس کے ماتھے پر اجاگر ہو رہا ہے، اگر ذکر امام المتقین اس کے دل میں ہے، حب علی ابن ابی طالب اس کے دل میں ہے، اور پروردگار عالم کو سجدہ شکر کرتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد اگر اس کو سجدے کی توفیق رب سبحانہ و تعالیٰ سے ملی ہوئی ہے تو اس کے پاس کچھ نہ ہو کر بھی سب کچھ ہے. یعنی اس کے پاس دنیا نہ صحیح مگر اس کے پاس جو ہے، جو سب سے انمول ہے، جو سب سے قیمتی ہے، وہ ہے ذکر پروردگار کرنے کی توفیق. ذکر پروردگار کرنے کی توفیق بہت زیادہ مشکل. یعنی ہم خدا کی قوت سے اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، ہم خدا کی قوت سے چلتے اور پھرتے ہیں. پروردگار اعلیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے فرش پر آنا قبول و منظور فرمائے. صلوات پڑھیں گے محمد وعلی. اللہ رب سبحانہ و تعالیٰ کے لیے امام حسین نے فرمایا اے پروردگار، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا. ہم امام کی اقدس میں یہ گزارش کرنا چاہ رہے ہیں کہ آقا ہمیں بتائیے کیا ہم نے خدا کو کھویا ہے کیونکہ ہم نے آپ کو پایا ہے، تو کیا ہم سے خدائی چھوٹ گئی ہے آپ کو پانے کے لیے؟ تو مولا کا جواب یہ آئے گا ہم چاردہ معصومین اس کا مظہر ہیں، ہم اس کا کمال کا مظہر ہیں. خدا کو دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھو. ہمارے وجود میں جو رحمانیت ہے وہ اس کا ایک مظہر ہے، جو رحیمیت ہے وہ اس کا ایک مظہر ہے، جو ہماری عطائیں ہیں وہ اس کا ایک مظہر ہے، جو ہمارا کرم ہے وہ اس کا ایک مظہر ہے، جو ہماری دہلیز پہ آ کر حاجتوں کو رکھتا ہے، ہمارے در پہ حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں تو وہ اس کا در ہے، وہ جو کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹا سکتا. اگر مصیبت زدہ ہو تو ہمیں ہمارے
ذکر کو، ہمارے ذکر کو اپنے گھروں میں بلند کرو کہ دیکھو جب ہماری آمین شامل ہو جاتی ہے تو جس کے پاس گھر نہیں ہے اس کو گھر مل جاتا ہے، جس کے پاس بیماری ہے، پریشانی، اس کی پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں، جو کوئی تکلیف میں اس کی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، جو کوئی بے لباس ہو اس کو نئے لباس مل جاتے ہیں، جو کوئی دکھ کا مارا ہو اس کے دکھ دور ہو جاتے ہیں، جو کوئی قرض دار ہو مولا حسین قرض دینے کے لیے تیار ہے۔ ابھی ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، پڑھنا نہیں تھا مجھے۔ ایک شخص ہے، وہ کہتے ہیں کہ وقت کے جو امام ہیں وہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ کیسے؟ واقعہ کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں ٹرین میں جا رہا تھا اور میرے پاس میں نے اپنی پوری جمع پونجی جو ہے سکوں کی صورت میں، اس ٹائم نوٹ نہیں ہوتے تھے، وہ جو پرانا عرب کا جو دور تھا وہاں پر سکہ ہوتا تھا، یا سونے کا سکہ ہوتا تھا یا چاندی کا سکہ ہوتا، درہم اور دینار ہوتے تھے وہاں پر۔ تو کہتے ہیں اس کی جو کل جمع پونجی تھی جو وہ محنت مشقت کے بعد کما پایا، اس نے 2 پوٹلیاں بنائی اور اس پوٹلیوں میں اس نے وہ پیسہ رکھا۔ کہتا ہے کہ میں ٹرین میں بیٹھا، مجھے جانا تھا کہاں؟ زیارت کے لیے، مجھے 40 کرنی تھی، میری حسرت تھی، میں نے اتنا پیسہ جمع کیا کہ میں مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کو جاؤں گا۔ کہتا ہے کہ میں اپنے ساتھ 2 پوٹلی پیسوں کے لے کر چلا اور وہاں پر مجھے شک ہوا کہ کہیں میرے جیب سے گر نہ گئی ہو۔ میں نے ہاتھوں سے چیک کیا، اسے کھولا، میں نے ساری چیزیں دیکھی کہ سب سلامت ہے، مجھے سفر پر کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، مجھے سفر پہ کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے نہیں احساس ہوا کہ میرے پیچھے جو بیٹھا ہے اس کے ہاتھوں میں کوئی اسلحہ ہے اور وہ ڈکیتی کرنے کے چکر میں، اور جو پیسہ ہے وہ مجھ سے چھین لینا چاہتے ہیں۔ میں پیچھے جب اپنا چہرہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ انسان مسلسل اپنی نگاہیں مجھ پر ڈالے ہوئے ہے، وہ نہ دائیں جانب دیکھ رہا ہے نہ بائیں جانب دیکھ رہا ہے۔ میں نے اپنے دل میں، جب سمندر آ رہا تھا، جب ٹرین چلتی ہے آپ کو پتہ ہے نا، بڑے بڑے سمندر سے گزر ہوتا ہے، تو کہتا ہے کہ میں نے ان پیسوں کی تھیلی کو جب اس کو دیکھا، وہ شخص چھیننے کے لیے میرے پاس آ رہا تھا، میں نے کھڑکی سے اس کو باہر پھینک دی۔ وہ دونوں تھیلی جو میری زندگی کی جمع پونجی تھی میں نے اس کو باہر پھینک دی۔ وہ شخص جب اس نے دیکھا کہ اس نے کیا حماقت کر دی، اس کے پیسے جو مجھے ملنے تھے اس نے باہر پھینک دیا، اب وہ ڈکیتی کرنے کے لیے وہ اپنی اس چیز سے فراغت ہوا، وہ چلا گیا کسی دوسرے کے پاس۔ اب وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں جا رہا تھا مولا حسین کے پاس، جو کل سرمایہ تھا میرا، وہ پیسے کی 2 تھیلی میں نے اس کو سمندر میں پھینک دی۔ وہ کہنے لگا کہ اب میں کیا کروں گا، بس دل میں یہ نیت کر رہا تھا کہ اے امام حسین وہ میری امانت ہے، میں آپ کے پاس آ رہا تھا، میرے مولا میں کیسے رہوں گا، میں کس طرح سے سفر کر سکوں گا، میرے پاس مال و زر نہیں ہوگا تو آقا میں زیارت نہیں کر سکوں گا، مجھے اس مال کی فکر کھائی جائے گی۔ مولا کوئی معجزہ کر دے، مولا کوئی میری مدد کر دے، مولا مجھے اپنا بنا لے، میری التجا کو سن لے۔ میری محنت کی جمع پونجی ساری دریا میں گر گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مصیبت کا مارا پہنچا صحن خانہ حرم ابا عبداللہ میں موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے چاروں سمت سے دیکھا زائرین موجود ہیں، میری آنکھوں میں اشک جاری ہوئے، مجھے اس پیسے کی کیفیت بھول گئی۔ مجھے یہ تھا حسین کا شہر ہے، کھانا بھی حسین دے گا، پانی بھی حسین دے گا، رہنے کے لیے بھی میرا حسین مولا ضامن ہے، میں کل کا کل مولا کا ہوں اور میرے مولا میرے ہیں۔ جب میں مولا کے شہر میں آیا ہوں تو ہو کیسے سکتا ہے کہ مولا مہمان نوازی نہ کریں، میں 40 کے لیے آیا ہوں، پیسہ کیا ہے، وہ میرے نصیب کا شاید تھا ہی نہیں جو مجھ سے چھین لیا گیا، میں نے مولا کی راہ میں دے دیا اس کو۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب میں وہاں جب تک رہا، عیش و عشرت کے ساتھ رہا، مجھے نہ کھانے کی فکر ہوئی، نہ تنگی ہوئی، نہ کوئی پریشانی ہوئی، نہ مصیبتیں۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے مجھے اب گھر واپس جانا ہے، زیارت وغیرہ میں کر چکا، 40 ہو گئی، الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے زیارت امام حسین کی، جو میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہی میں نے امانتوں کو پہنچایا، ان کے لیے دعا کی، زیارت پڑھی، روز و شب امام حسین اسلام کے دروازے میں پڑا رہتا۔ کہتے ہیں اس سے فائدہ تو ہوا۔ اب دیکھیں ایمان کیسا ہونا چاہیے، اس سے فائدہ تو ہوا۔ اگر میرے پاس پیسے ہوتے
تو میں مہنگے مہنگے ہوٹل میں سستاتا، میں پلنگ پہ لیٹ لیٹ کے آرام کرتا، جب دل چاہے روزے پہ آتا، جب دل چاہے روزے پہ نہ جاتا۔ مگر وہ جو میں نے تھیلی کو پھینک دیا، اس سے فائدہ یہ ہوا کہ مجھے کھانا بھی حسین دیتا ہے، مجھے پانی بھی حسین دیتا ہے، میں حسین کے روزے کو دیکھتے دیکھتے سکون میں سو جاتا ہوں، مجھے حسین خود سے دور نہیں کرنا چاہتے۔ یعنی میرے مولا نے مجھ پر اتنا کرم کر دیا، جب چاہتا ہوں بین الحرمین، کبھی عباس کے روزے کی زیارت کرتا ہوں، کبھی امام حسین کے روزے کی زیارت کرتا ہوں۔ اس سے بہترین زیارت اور ہو ہی کیا سکتی ہے۔ کہتے آقا میں مان گیا کہ آپ کے در پہ آنے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں پڑتی، جب عباس بلا لیتا ہے تو بلاوا آ جاتا ہے۔ اب زیارت ہو گئی، اس کی دن بڑے اچھے گزرے۔ پروردگار اعلیٰ ہمیں بھی بار بار کربلا بلائے، ہمیں بھی مولا حسین علیہ السلام کا روضہ دکھائے، ہمیں بھی بین الحرمین کی زیارت سے بہرہ مند فرمائے، ہمیں بھی جاگیر علی اکبر کی زیارت نصیب فرمائے، ہم بھی اس جگہ کو دیکھیں گے جہاں پر بانوں کے لال کو شہید کیا گیا، جہاں پر اس نے تیر کھایا، جہاں شہادت پائی۔ پروردگار اعلیٰ ہمیں جاگیر علی اکبر میں جلد سے جلد بلاوا بھیج، ہماری اس دعا کو قبول کر کے ہم پر احسان فرما۔ تو کہتا ہے کہ اب جب اس کو باہر جانا تھا، اب ظاہر ہے اب رکشے والے یا وہ والے اب بنا پیسے کے تو اس کو اسٹیشن چھوڑنے سے رہے، تو پریشان ہو گیا۔ کہتے تھوڑا بہت کہیں سے کوئی پیسہ مل جائے۔ واپس بھاگا مولا عباس علیہ السلام کے روضے پر، حاجت مانگ رہا تھا گڑ گڑا کر کے، اے مولا حسین آپ تو کریم ہے نا، مجھے پورا بھروسہ ہے وہ میں نے جب پیسے دریا میں ڈالے مجھے پانی کی آواز نہیں آئی، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے میرے کریم مولا وہ پیسے آپ کے پاس ہیں، مولا اس میں سے چند پیسے مجھے دے دے، میں خیریت سے اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ کہتے ہیں مولا حسین علیہ السلام نے، مولا عباس علیہ السلام نے جب اس کی دعاؤں کو سنا، وہ گریہ وزاری سے دعائیں کر رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ نماز میں وہ سجدے کی حالت میں تھا، پیچھے دیکھا ایک شخص آئے ہیں اور اس کو اٹھا کر کہتے ہیں اے شخص کیوں پریشان ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ میں غم کا مارا زیارت کو آیا تھا، مولا نے مجھے مہمان کیا کھلایا پلایا، مگر اب مجھے اپنے وطن واپس جانا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں وہ اتنا حسین چہرے والا میں نے آج سے پہلے کبھی دیکھا نہیں، عربوں والا لباس، بہترین مسکراہٹ کے دل میں نقش کر جاتی ہے۔ اور اس نے جب اپنی قبا کا دامن ہٹایا، اس نے جو تھیلیاں نکالی، میں حیران تھا، ارے یہ تھیلیاں تو میری تھیلیاں ہیں۔ اس نے جب کھولا تو اس میں ایک پیسے کی بھی کمی نہیں تھی۔ جب اس نے مجھے یہ پیسہ دیا، اس نے مجھ سے یہ کہا کہ اگر ان کے در سے مانگو گے تو تمہارے وقت کا امام خود چل کر تمہاری مدد کرے گا۔ کہتے ہیں میں نے کہا آپ کون ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ میں تمہارے وقت کا امام زمانہ تم سے ملاقات کرنے آیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جب تم نے چور سے بچنے کے لیے تھیلیوں کو پھینکا تم کن کی زیارت پہ جا رہے تھے؟ ہمیں تو پہلے ہی حکم مل چکا تھا، امام زمانہ فرما رہے ہیں ہمیں پہلے ہی حکم مل چکا تھا، جس طرح سے تم نے دریا میں تھیلوں کو پھینکا ہم نے پرواز کیا، اپنے ہاتھوں سے تمہاری امانت کو سنبھالا۔ ہم تمہیں یہ دکھانا چاہتے تھے حسین کی بارگاہ میں آنے سے پیسوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حسین مہمان جب بناتے ہیں تو پھر کھانا بھی وہ کھلاتے ہیں، پھر مہمان بھی وہ کرتے ہیں۔ کہتے اب تم گھر جا رہے ہو، یہ تمہاری امانت ہے، اسے واپس لے جاؤ، امام زمانہ تجھے تمہارے گھر پہ پہنچا دے گا۔ یعنی اس نے مفت میں زیارت حسین بھی کی، وہ مفت میں اپنے گھر پہنچا، وہ جو پیسوں کا تھیلا تھا وہ ویسے کا ویسا اس کے ہاں پڑا رہا۔ یہ سخی گھرانہ ہے، یہ کریم گھرانہ، امام حسین علیہ السلام کا کرم اور امام حسین علیہ السلام کی عطا پر بات ہو رہی ہے۔ یہ وہ حسین ہے کہ جو نانا کے بنا ایک لمحہ بھی رہ نہیں سکتا۔ نانا کے شہر میں ایک مصیبت کا مارا آیا، آخری بات وہ اس نے منت یہ مانی تھی کہ جب میرا یہ مشکل کام بن جائے گا تو میں رسول اقدس کی خدمت میں جا کر اپنے وقت کے رسول کو زیارت کروں گا، سلام و کلام کروں گا، اور میں رسول کو بتاؤں گا کہ میری منت قبول ہو گئی ہے، میں ان کی زیارت کروں گا۔ اس نے جب یہ منت مانی
تو پروردگار عالم نے اس کے بگڑے امور کی اصلاح فرمائی، اس کے بگڑے کام بن گئے۔ تو وہ جب مدینے آیا تو اس نے مدینے کے دروازے پر آ کر یہ کہا، کیا کوئی ہے جو مجھے بتائے کہ سرکاری ختم مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھیں محمد اس سے بہتر اور بلند تر صلوات پڑھیں گے محمد وہ کہتے ہیں وہ جوان آیا، وہ ملنا چاہتا تھا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں۔ بعض نے لکھا ہے جوان ہے، بعض نے لکھا ہے کہ بہت زیادہ بزرگ تھا۔ اب جب اس نے کہا کہ مسجد نبوی میں ہوں گے، سرکار ممبر پہ بیٹھے ہوں گے، اصحاب کا مجمع ہوگا، دین سکھا رہے ہوں گے، لیکچر دے رہے ہوں گے، تو لوگوں نے کہا کہ اے بوڑھے انسان، کیا تجھے نہیں معلوم نبی مرسل کو اس دنیا سے جاتے ہوئے کئی عرصہ بیت گیا، کس نیت سے ملنا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں میں نے منت مانی تھی کہ جب میرا بگڑا کام بن جائے گا تو میں مدینہ چل کر آؤں گا، میں اس شہر کا نہیں ہوں، میں دوسرے شہر سے آئی ہوں، میں اتنا سفر مسافر طے کرنے کے بعد آیا کہ میں اللہ کے رسول کے چہرے کی زیارت کروں گا اور میں نبی سے کہوں گا کہ آپ کی منت جو مانی تھی آپ کے نام سے مجھے زیارت کروا دیں، میرے خدا نے میری حاجت پوری کر لی ہے، تو مجھے اپنی زیارت سے بہرمند فرمائے۔ کہتے ہیں اس کے بعد مدینے والوں نے کہا آقا اس دنیا سے چلے گئے، یعنی اس وقت ایسا ماحول نہیں تھا کہ آپ موبائل سے پتہ کریں کہ کیا معاملہ ہوگا یا کیا نہیں ہوگا، وہاں پر خطوط جایا کرتے تھے، وہ بھی جب کئی عرصہ گزر جاتا تھا گھوڑے پر سوار ہو کر دن رات کی مسافت طے کرنے کے بعد جا کر ایک خط پہنچتا تھا، پھر مسافت طے کرنے کے بعد اس خط کا جواب آتا تھا، یہ وہ دور ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس شخص کو پتہ چلا کہ سرور کائنات اس دنیا میں نہیں رہے، وہ چلے گئے، اب اس کا دل مغموم، بوڑھا تھا نا، بوڑھوں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، بڑا کمزور ہوتا ہے، جب اس نے سنا کہ آقا اس دنیا میں نہیں ہیں تو وہ دل شکستہ لیے کمر خمیدہ کیے ہوئے جا رہا تھا۔ وہاں موجود تھا حسین ابن علی کا عاشق، اس نے اس بوڑھے کو روکا، کہا کہ اے بزرگ، رسول سے ملنا چاہتے ہو تو مل کے کیوں نہیں جاتے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مدینے والوں نے مجھ سے کہا ہے کہ سرور کائنات اس دنیا سے کچھ فرمانا ہے، وہ شہادت پا چکے ہیں۔ کہتے ہیں آؤ میں تمہیں حسین کے در پہ لے جاتا ہوں، حسین تمہیں چاہے تو وہ وقت کے رسول کی زیارت کروانے میں قادر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ خوش ہو گیا، اس بوڑھے کی آنکھوں میں چمک آ گئی، وہ دوڑا دوڑا بھاگا آیا امام حسین اسلام کی دہلیز پر، دق الباب ہوا، کہتا ہے حسین کریم ابن کریم مولا سخی باہر آئے، اور اس بوڑھے نے کہا کہ اے آقا حسین، میں منت مان کے آیا تھا، میرا کام بنے گا، آپ مولا نے فرمایا ہمیں سب پتہ ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا پھر آقا مجھے زیارت کروا دیجیے۔ مولا حسین نے فرمایا بڑا خوش قسمت ہے تو، لوگ نبی کی جوانی کی زیارت کرتے تھے، آؤ میں تمہیں نبی کے بچپن کی زیارت کرواتا ہوں۔ مولا نے آواز دی اے بابا کی جان علی اکبر، ذرا باہر تشریف لے آؤ۔ کہتے ہیں کیا دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ امامہ ابا قبا لیے، شبیہ مصطفیٰ، خوبصورت مسکراہٹ لیے چلا آ رہا تھا۔ جب وہ پاس آیا، امام حسین السلام نے اس بزرگ سے کہا کہ دیکھو لگتا ہے نا ہو بہو میرے نانا کا بچپن دیکھ رہے ہو۔ وہ جو شخص تھا وہ کہہ رہا تھا سبحان اللہ حسین، ماشاء اللہ حسین، خدا کی قسم آپ نے تو میری حاجت کو پورا کر دیا، لوگ نبی کی جوانی دیکھتے تھے، آپ نے مجھے رسول کا بچپن دکھا دیا۔ جب حسین ابن علی نے علی اکبر کو ملاقات کروائی تو اب مولا حسین کا مزاج بدل گیا۔ مولا حسین نے علی اکبر کو دیکھا، اپنی گود میں اٹھایا، سینے سے لگایا، مولا حسین نے رج رج کر پیار کیا۔ مولا حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مولا حسین نے اس بزرگ سے کہا کہ اے بوڑھے، مجھے ایک بات کا جواب دے، اگر میرے اس بچے کے پیر میں کانٹا چبھ جائے
تو تیرے دل پر کیسی کیفیت گزرے گی. وہ بوڑھا, میں نے کہا نا بوڑھوں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے, وہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا اے ابا عبداللہ الحسین, میری عمر ایسی نہیں ہے, میں بھی ایک باپ ہوں, میرے سینے میں ایک باپ کا دل ہے, مجھ سے یوں سخت باتیں نہ کیا کیجئے, میں سن نہیں سکتا. مولا نے رو کر علی اکبر کو اٹھایا, علی اکبر کو سینے سے لگایا, کہا کہ ایک مرتبہ میں چاہتا ہوں, فاطمہ کے بیٹے نے سوال کیا, مجھے سوال کا جواب چاہیے, اگر میرے اس بیٹے کے پیر میں کانٹا لگ جائے گا تو تیرے دل پر کیا کیفیت گزرے گی؟ وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا یا مولا حسین, ارے خاموش ہو جائیے میرے آقا, ارے میں سن نہیں پا رہا, ارے مجھ سے آپ کے بیٹے کے پیر میں کانٹا سننا بھی برداشت نہیں ہے. مولا نے کہا اے آنے والے, بس ایک لمحے کو ذرا سوچ تو صحیح, میرے اس لال کے پیر میں ارے کانٹا لگ جائے تو تیرے دل پر کیا کیفیت گزرے گی؟ ارے وہ بوڑھا آپے سے باہر ہو گیا, ارے بالوں کو الجھا دیا, ارے گہروان چاک کر کے کہہ رہا تھا سر کو جھکائے ہوئے, آقا اگر جواب سننا ہی چاہ رہے ہو تو میں اپنی آنکھوں میں تیر برداشت کر سکتا ہوں, آپ کے بیٹے کے پیر میں ارے میں کانٹے کا زخم برداشت نہیں کر سکتا. اتنے میں چیخ بلند کی, اب وہ بوڑھا مر گیا. مولا حسین نے علی اکبر کو سینے سے لگا کر کہا علی اکبر, ارے بوڑھا سن نہ پایا, ارے تیرے پیر میں کانٹے کا زخم, کوئی مجھ حسین سے پوچھو. ارے جب علی اکبر 18 برس کا ارے کڑیل جوان ہوگا, ارے کوئی حسین سے پوچھے ارے جوان بیٹے کے سینے سے ارے برچھی کیسے کھینچی جاتی ہے. مولا نے اس بزرگ سے کہا اے بزرگ, ارے تو نے فقط سنا, میرے بچے کے پیر میں کانٹا چبھا, ارے برداشت نہ ہوا, تو دم توڑ گیا, اس وقت میری کیا کیفیت ہوگی؟ ارے جب میرا کڑیل جوان ارے برچھی کا پھل کھا کر ارے ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا, حسین کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا, ارے گھٹنوں اور کونیوں کے بل فاطمہ کا بیٹا چلتا جائے گا, کہے گا این علی اکبر, این علی اکبر, علی اکبر کہاں ہو, ارے علی اکبر کہاں ہو, ارے فاطمہ کا بیٹا مظلوم ہو جائے گا, علی اکبر فاطمہ کا بیٹا مظلوم ہو جائے گا. شہادت علی اکبر علیہ السلام پیش کرنا چاہتی ہوں کہ جب اصحاب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے, اہل بیت کے گھرانے کی پہلی شہادت ہونے والی ہے. ارے مولا حسین علیہ السلام سے جناب علی اکبر آئے اور کہنے لگے بابا جان مجھے اجازت دیجئے, میں آپ پر قربان ہونا چاہتا ہوں. ارے مولا حسین واجب سے کبھی نہیں روک سکتے, واجب سے کبھی نہیں روک سکتے. مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا اے میرے علی اکبر, تو میری آنکھوں کے ٹھنڈک ہے, ارے جب تک تیرا دل دھڑکتا ہے ارے حسین کی سانسیں چلتی ہے, تیرے دل کے ساتھ میرا دل جڑا ہوا ہے. اے علی اکبر, جب آپ چھوٹے تھے نا, کبھی ابھی پھپھی آپ کو امامہ باندھتی تھی, ابھی کبھی بہنیں آپ کو امامہ باندھتی تھی, ارے میری بھی حسرت تھی کبھی میں بھی اپنے لال کو امامہ باندھوں گا. علی اکبر میں بھی امامہ باندھنا چاہتا ہوں. جناب علی اکبر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے, مولا نے امامہ باندھنا شروع کیا, کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون. جب امامہ باندھا کہا اے میرے لال ذرا پھپھی سے اجازت لے لو, سید سجاد سے اجازت لے لو, ماں سے اجازت لے لو. جناب علی اکبر پہنچے, ایک مرتبہ پھوپھی کے خیمے میں آئے, پھوپھی سے پیار کرتے کہنے لگے اے پھوپھی اماں, آپ نے جسے 18 برس ارے حجاب میں پالا تھا, پھوپھی اماں مجھے اجازت دیجئے, ارے میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں. جناب زینب نے کہا اے علی اکبر, میں نے تجھے ماں بن کر پالا ہے,
ارے کوئی بیٹا اپنی ماں سے مرنے کی اجازت مانگے، ارے ماں مر جاتی ہے میرے لال، میں تیرے بغیر کیسے جیوں گی۔ ایک مرتبہ کہا کہ پھوپھی اماں میرا بابا تنہا رہ گیا، میرا بابا مظلوم رہ گیا، آپ مجھے قربان کر دیجئے۔ بی بی نے اجازت دے دی۔ اب پہنچے جناب سید سجاد کے خیمے میں، اپنے بھائی کو دیکھا، بیمار امام چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، بھائی کے ہاتھوں کو چومتے چومتے پیشانی تک آئے، آنکھوں سے اشک جاری تھا۔ مولا سید سجاد کو غش سے افاقہ ہوا۔ جناب سید سجاد نے دیکھ کر کہا اے بھیا علی اکبر، ایسے کون سے مصائب آ گئے؟ ارے مجھے اتنا پیار کر رہے ہیں، ارے مجھے اتنا چوم رہے ہیں۔ جناب علی اکبر نے کہا بھیا ہمارا بابا تنہا رہ گیا، ارے بڑا مظلوم ہے، بڑا پیاسا ہے، دشمنوں نے گھیر لیا ہے، میں مرنے جا رہا ہوں، بھیا میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ جناب سید سجاد نے کہا اے میرے بھیا، ارے خدا تمہیں کامیابی دے، اگر میں بیمار نہ ہوتا میں بھی خود کو اپنے بابا پر قربان کر دیتا۔ جناب علی اکبر نے کہا اے بھیا آپ کا مصیبت کا دن ہم سے زیادہ ہے، ہم تو شہادت پا کر جنت چلے جائیں گے، آپ پھوپھی اماں کے ساتھ، ارے اماں بے مخنا و چادر، ارے بلوائے آمیں، ارے شرابی کے دربار کلام کرے گی، ارے آپ کو خدا صبر عطا فرمائے۔ بھائیوں میں جب باتیں ہو گئی، پہنچے جناب لیلا کے خیمے میں، کہا اماں جان میں اجازت لینے آیا ہوں، میں مرنے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ماں نے کہا، ماں نے منع نہیں کیا شہادت سے، بس ایک جملہ کہا یا علی اکبر ماں کا تیرے بغیر گزارا نہیں ہے، ماں تیرے بنا جی نہیں پائے گی۔ علی اکبر سمجھ گئے۔ ایک مرتبہ ماں کے خیمے میں گئے، ماں کی گود میں سر کو رکھا، ایک مرتبہ ماں بالوں کو سہلا رہی ہے، اپنے بچے کو پیار کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے سوال کیا اماں جان بس مجھے ایک بات کا جواب دے دیجئے، ارے آپ کے شوہر حسین ابن علی کا مقام زیادہ ہے یا پھر میرا مقام زیادہ ہے؟ ارے حسین کی ماں کے بیٹے کا مقام زیادہ ہے یا لیلا کے اکبر کا مقام زیادہ ہے؟ ایک مرتبہ بی بی نے کہا اکبر میں سمجھ گئی، فاطمہ کے بیٹے کا مقام زیادہ ہے۔ ارے روز محشر جب آپ کی دادی مجھ سے کہیں گی اے لیلا میرا حسین مارا گیا، تو نے اکبر کو روک لیا، تجھے اپنے بچے سے زیادہ پیار تھا، کیا مجھے حسین سے کوئی پیار نہیں؟ ایک مرتبہ کہا اے علی اکبر ماں سمجھ گئی۔ علی اکبر جائے، ماں نے اجازت دے دی۔ ایک مرتبہ مولا حسین کے پاس آئے، مولا نے علی اکبر کے سینے پر پیار کیا، ایک مرتبہ سینے پر بوسہ دیا، اپنے علی اکبر سے کہا اے میرے لال جب تک جنگ نہ شروع ہو علی اکبر اپنے بوڑھے باپ کو اپنا چہرہ مڑ مڑ کر دکھاتے رہنا، تیرا یہ بوڑھا باپ چاہتا ہے جب تک تو زندہ رہے ارے تیرے چہرے کی زیارت کرتا رہے۔ جناب علی اکبر نے سنا اور وہ فوراً زلجنا پر پہنچے، زلجنا کی ایڑ لگانا شروع ہوئی، آہستہ آہستہ چل رہے تھے، ارے پیچھے حسین کا دل کھچ رہا تھا، ارے حسین کا کڑیل جوان جا رہا تھا۔ علی اکبر نے ایڑ لگائی، اپنے زلجنا کو تیز کیا، ارے پیچھے حسین نے بھاگنا شروع کیا، علی اکبر نے زلجنا کو تیز کیا، ارے حسین دوڑتے دوڑتے زمین کربلا پر منہ کے بل گر گئے۔ علی اکبر نے سنا، ایک مرتبہ دیکھا، غیرت مند تھے، کہا بابا میرے پیچھے مت آئیے، میں جا نہیں سکوں گا۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا علی اکبر ارے کاش تیرا تجھ جیسا بیٹا ہوتا، میں تجھ سے پوچھتا ارے جوان بیٹے کو مرنے کیسے بھیجا جاتا ہے؟ ارے مولا حسین علیہ السلام نے خود کو سنبھالا، علی اکبر کو روانہ کیا،
ارے علی کے پوتے نے ایسی جنگ کی، الحمان الحفیظ کی صدائیں بلند ہو گئی۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے کیا دیکھا، ایک ماں علی اکبر کی ماں خیمے سے علی اکبر کی جنگ دیکھ رہی ہے۔ ارے مولا کو معلوم تھا علی اکبر کے ساتھ کیا ہوگا، ارے ماں برداشت نہیں کر سکے گی، ارے میں امام مظلوم ہوں، یہ امتحان میرا ہے، کہیں ماں مر نہ جائے۔ ایک مرتبہ کہا لیلا دعا مانگو، ارے ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، میرا علی اکبر مجھ سے آ کر ملاقات کرے۔ ارے ماں نے کہا کہ میں دعا مانگتی ہوں، ماں نے مصلی بچھایا، ارے ہاتھوں کو بلند کیا، دعا کہ اے پروردگار، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، ارے حسین کو اس ایک مرتبہ علی اکبر سے ملا دے، اے پروردگار تجھے واسطہ حسین کی مظلومیت کا، میرے بچے کو حسین سے ملوا دے۔ ایک مرتبہ علی اکبر حملہ کر کے واپس آئے، ماں کی دعا قبول ہوئی۔ ایک مرتبہ ماں نے دیکھا ارے حسین خوش ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا بابا جان کیسی جنگ کی ہے، ارے حسین مولا نے فرمایا تیرا بوڑھا باپ تیرے جنگ پر قربان ہو جائے۔ علی اکبر نے کہا میرے بابا بہت پیاسا ہوں بابا، ارے زبان خشک پڑ گئی ہے میرے بابا، اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا میں اشقیہ کو بتاتا، ارے میں بھی علی کا پوتا ہوں، ارے مجھ میں بھی علی کے خون کی تاثیر ہے۔ ارے مولا حسین علیہ السلام نے جب سنا بیٹا مرنے سے پہلے ارے پانی مانگ رہا تھا، مولا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہا اے میرے لال، ارے بابا کے پاس پانی نہیں ہے، سکینہ بھی پیاسی ہے۔ کہا علی اکبر اپنی زبان کو میری زبان میں رکھ کر دیکھو۔ جناب علی اکبر نے ویسے ہی کیا، ایک مرتبہ تیزی سے پیچھے ہٹ گئے، کہنے لگے بابا آپ کی زبان تو ہم سے بھی زیادہ خشک ہے، بابا آپ کی زبان پر کانٹے پڑے ہوئے ہیں، ارے کیوں نہ ہوتے ہر لاشا حسین گرمی میں اکیلا لے کر آتا تھا، فاطمہ کا بیٹا ارے پیاسا رہ گیا، ارے زبان تالے پڑی، خشک زبان لیے۔ ایک مرتبہ کہا جاؤ میرے لال خدا تجھے کامیابی دے، بیٹے کو پیار کیا جنگ کی طرف بھیجا، اب سب نے کہا علی کا پوتا ہے یہ ایسے نہیں مارا جائے گا، اس کو دھوکے سے مارو۔ ایک مرتبہ دھوکہ دیا گیا، کہا علی اکبر تم یہاں جنگ کر رہے ہو، پھوپھی کا خیمہ جل گیا، علی اکبر کو پھوپھی سے بڑا پیار تھا، ایک مرتبہ پیچھے پلٹے، دھوکے سے مولا کے سینے میں برچھی اتاری گئی۔ حسین ابن نمیر خدا لعنت کرے، ارے جوان بیٹے کے سینے میں برچھی اتاری، ارے کہا ہر شہید جب گھوڑے سے گرتا تھا کہتا تھا آقا ادرکنے، کوئی کہتا تھا چچا ادرکنے، کوئی کہتا تھا مامو ادرکنے، ارے جب علی اکبر سے زین چھوٹی علی اکبر نے کہا علیکہ منی السلام، اے بابا علی اکبر کا آخری سلام، ارے میرے لاشے پر مت آئیے گا، اے بابا جوان بیٹے کا معاملہ ہے، ارے بوڑھا باپ نہ دیکھ سکے گا، بابا میرے پاس مت آئیے گا۔ اجزاکم اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد حسین کی آنکھوں کا نور زائل ہو گیا، شاعر نے جملے لکھے اکبر کا لاشا دیکھ کے خود مر گئے حسین، ارے ظالم تو بس حسین پہ خنجر چلائے گا۔ مولا حسین فرماتے تھے ارے علی اکبر تو کیا گیا کہ میری بسالت چلی گئی، علی اکبر تیرے ساتھ جینے کی چاہت چلی گئی، بیٹا دھڑکنا بھول گیا ہے دل حسین،
ظالم تو بس حسین پہ خنجر چلائے گا. لیلا کی حسرتوں کا جنازہ نکل گیا, ارے صغرا کی خواہشوں کا جنازہ نکل گیا, ارے سختے میں آ گئے اسی درد سے حسین, ارے ظالم تو بس حسین پہ خنجر چلائے گا. آخری جملے سنیں گے. مولا جیسے ہی ایڑیوں گھٹنوں کے بل چلتے جا رہے تھے, کہتے جا رہے تھے یا علی یا علی. علماء کہتے ہیں مولا حسین اپنے بابا علی کو بلا رہے تھے, اے بابا علی نجف سے آ جاؤ, ارے جوان بیٹے کا معاملہ میں برداشت نہیں کر سکتا. ایک مرتبہ علی اکبر تک پہنچے, علی اکبر کو سینے سے لگایا. علی اکبر کہہ رہے تھے آ. علی اکبر نے کہا آ. مولا حسین نے کہا میرے لال کیا ہوا؟ کہا بابا اس عمر میں آپ کو صدمہ دینا نہیں چاہتا. ارے ظالم نے نیزہ مار دیا, ارے برچی کا پھل ٹوٹ گیا. مولا نے کہا علی اکبر میرا ہاتھ رکھوا دے. ایک مرتبہ نیزے کی انی کو کھینچوں گا, ایک ہاتھ سینے پر رکھا, ایک ہاتھ برچی کی انی پر رکھا, نجف کی طرف رخ کر کے کہا یا علی. اب جو نیزے کی انی کو باہر کھینچا اس کے ساتھ علی اکبر کا جگر, حسین کا دل, ارے زینب کی کمائی, سکینہ کے آنسو, سغرا کا انتظار, ام لیلا کے ارمان, آواز فضائے انا للہ و انا الیہ راجعون. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جناب علی اکبر کی شہادت ہو گئی. قاصد صغرا پہنچا, کوئی حسین ہے؟ ارے اس کی بیٹی کا خط لایا ہوں. مولا نے خط کو کھولا, ارے صغرا کہہ رہی تھی بابا میرا بھیا علی اکبر کو سلام کہنا, کہنا بیمار بہن انتظار کر رہی ہے, میرا بھیا مجھے کب لینے کے لیے آئے گا. ارے مولا حسین نے خط کے جواب میں بس علی اکبر کا خون لگایا, کہا میری بیٹی کو واپس دے دینا, صغرا خود سمجھ جائے گی. اب جو قاصد صغرا کے پاس پہنچا, ارے خط کو کھولا, ارے خط میں خون علی اکبر. ارے بہن تڑپ گئی, بھیا بہن کیسے رہے گی, اے بھیا بہن جی نہیں سکتی, ارے بہن آپ کا نام لیتے لیتے مر جائے گی. ارے صغرا مر گئی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہم قلبهم. پروردگار عالم ہماری اس عبادت اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. باری الہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے پروردگار عالم تمام بہنوں کے بھائیوں کو سلامتی عطا فرما. جس طرح سے جناب صغرا نے اپنے بھائی کا غم دیکھا, مالک کسی بھی بہن کو اپنے بھائی کا غم نہ دیکھا. اے پروردگار عالم تجھے واسطہ امام مظلوم کربلا کا تمام مومنات کی دلی حاجات کو پورا فرما. پروردگار عالم جناب علی اکبر کے جوانی کے صدقے سے تمام بھائی بہن کے بھائیوں کو سلامتی عطا فرما, ان کو طولانی عمر عطا فرما. پروردگار عالم جو بے اولاد ہیں جناب علی اکبر کے صدقے سے انہیں صاحب اولاد فرما. اے پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے جناب زینب کے رضا کا تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے کی حفاظت فرما. اے پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے مظلوم کربلا کا جناب علی اصغر کا ان ماؤں کو اولاد عطا فرما جو بے اولاد ہیں. پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب سکینہ کا جو بیٹی کی خواہش مند ہیں انہیں بیٹی عطا فرما. اے پروردگار عالم جو قرض دار ہیں واسطہ جناب صغرا صلوات اللہ علیہ انہیں قرض سے سبکدوشی عطا فرما. اے پروردگار آنٹی فرح کے گھر میں عشرہ مجالس کا سلسلہ جاری و ساری تھا, ان کی جو نیک حاجات ہے جو تمنا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پروردگار عالم ان کی بیٹی انسیہ کے نیک اور اچھے نصیب فرما. پروردگار انسیہ کو اپنے ہر مقصد میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرما.
پروردگار عالم انسیہ کو اپنے گھر میں خوش و شاد و آباد رہنا نصیب فرما۔ پروردگار عالم ان کی جو دادی جان ہیں ان کی تمام حاجت کو قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم عفت کی دادی کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگار عالم عفت کو جو ہے وہ صاحب اولاد بنا۔ پروردگار جو کوئی اپنا گھر چاہتا ہے تو انہیں اپنا گھر عنایت فرما۔ اے پروردگار عالم عالیہ آپی کو، نورین آپی کو، آمنہ کو، مہوش آپی کو اور بہت سے خواتین ہمارے یہاں جو صاحب اولاد نہیں، رب سبحانہ وتعالیٰ تو انہیں صاحب اولاد فرما۔ وہاں جو کوئی بیٹے کی خواہش مند ہے تو اسے بیٹا عطا فرما۔ اے پروردگار تمام مومنات کے دل میں جو حاجت ہے، جو تمنا ہے، بواسطہ عشرہ محرم الحرام میں ذکر امام حسین اسلام کے کرنے کے ہم سب کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہم سب کی حاجت جو ہم اتنے دنوں سے مانگتے آ رہے تھے، پروردگار عالم اسے قبول کر کے ہم پر احسان فرما۔ اے پروردگار عالم ہم سب کا ذکر میں آنا اور ذکر میں کرنا، نعروں کا بلند کرنا، ماتمداری کرنا، حدیث قصہ پڑھنا، شرکت کرنا، اسے جناب سیدہ سے راضی و خوشنود فرما۔ اے پروردگار عالم عزاداری کی حفاظت فرما۔ اے رب سبحانہ وتعالی ہمارے دلوں میں جو حاجت ہے، جو ہم نہیں کر سکتے، جو نہیں کہہ سکتے، اسے قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم میری حاجت کو جناب علی اکبر جناب صغرا کے توسل سے قبول و منظور فرما۔ جو دل میں حاجت ہے مالک میری بھی قبول و منظور فرما۔ میری غموں کو بھی رب سبحانہ وتعالی دور فرما۔ میری مشکلات کو رب سبحانہ وتعالی آسان فرما۔ جناب علی اکبر کے صدقے سے میرے شوہر کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ اے پروردگار میرے شوہر کے میری تمام مشکلات کو حل فرما۔ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تجھے واسطہ ہے مظلوم کربلا کا، جو لوگ مولا حسین اسلام کی زیارت کرنا چاہتے ہیں ان سب کو اربعین میں بلاوا بھیج۔ اے پروردگار عالم ہم سب کو اذن زیارت نصیب فرما۔ اے پروردگار عالم جو کوئی بیمار ہے اسے بیماری واسطہ ہے جناب امام سجاد علیہ السلام شفا کامل و عاجل نصیب فرما۔ کیا کرنا ہے؟ کنزا پہ مہوش اور آیت کے لیے دعا کر رہے ہیں، رب سبحانہ وتعالیٰ انہیں جلد سے جلد شفا کامل و عاجل نصیب فرما۔ پروردگار عالم فضا کی بہن آیت بیمار ہے، اسے شفا کامل و عاجل نصیب فرما۔ کونین زہرا کو شفا کامل و عاجل نصیب فرما۔ اے رب سبحانہ وتعالیٰ جو کوئی گودیوں میں اولاد کو لے کر فرش عزا کی زینت بنتا ہے ان کو بہترین قلب عطا فرما کہ اپنے اولاد کی ویسی تربیت کر سکے جیسے جناب سیدہ چاہتی ہیں۔ اے پروردگار عالم ان ماؤں کو اپنے بچوں کا کوئی غم نہ عطا فرما سوائے غم امام حسین اسلام کے۔ پروردگار عالم تمام عالمین میں جہاں ذکر حسین ہو رہا ہے اسے جاری و ساری فرما۔ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما۔ عزاداری کی حفاظت فرما، جوانوں کے حفاظت فرما۔ پروردگار جلوسوں کی حفاظت فرما، علم عباس کی حفاظت فرما۔ رب سبحانہ وتعالیٰ جو کوئی اپنا گھر چاہتا ہے اس کو توفیق عطا فرما، تو ان کی غیب سے مدد عطا فرما، تو ان کی تنگ دستی کو دور عطا فرما۔ جو ہمارے بزرگ مجلسوں کی رونق بنتے ہیں رب سبحانہ وتعالیٰ ان کے گھر میں کوئی پریشانی ہے تو اسے دور فرما۔ پروردگار عالم ان کے بچوں کو ان کا تابع دار بنا، مائیں پریشان ہیں ان کے بیٹے کو فرما بردار بنا۔ رب سبحانہ وتعالیٰ بیویوں کے آنے کے بعد بدل جاتے ہیں تو انہیں توفیق دے کے اپنی ماؤں کی پہلے سے بھی بہترین عزت کر سکیں۔ اے رب سبحانہ وتعالیٰ آنٹی سکینہ کی حاجت کو قبول و منظور فرما۔ رب سبحانہ وتعالیٰ حاضرین محفل کی تمام حاجت کو قبول و منظور فرما۔ بانیان فرج اعضاء کی تمام حاجت کو قبول فرما۔ ہماری سب سے بڑی حاجت قائم آل محمد کے ظہور میں تاجیل فرما۔ جب ہمارا کریم مولا آ جائے تو ہمیں لبیک کہنے والوں میں سے شامل فرما۔ انجمن کا پڑھنا قبول و منظور فرما۔ ان کی نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ان انجمن میں جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے نیک اور اچھے نصیب فرما۔ مالک ان کی ایک ایک حاجت پر امام زمانے کی آمین فرما۔ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ہمارے علم و معرفت میں اضافہ فرما۔ مالک ہم سب کے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے پروردگار عالم ہمیں پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما۔ جناب زینب صلوات اللہ کے صدقے سے میری اور آپ کی تمام حاجت کو بی بی سیدہ کے توسل سے قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق و آل اہل بیت طیبین طاہرین المعصومین۔ اللہم بفاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستضعفین واقض الحاجت وصلی اللہ محمد و آل محمد۔ اللہم بفاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستضعفین واقض الحاجت وصلی اللہ محمد و آل محمد۔
اللہم بفاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر و سعود فیہا وقت الحاجت وصلی اللہ محمد وآل محمد. ایک مرتبہ دعا کی قبولیت کے لیے محمد وآل محمد صلوات. سورہ فاتحہ. ماتم حسین.